جب ماریسا نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری۔ اس نے نظریں نیچی کر کے دھیمے لہجے میں کہا، اپنے لوگوں سے کہو کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وہ سب جاہل اور خود پسند طلباء ہیں۔ ایروان نے اس بات میں سر ہلایا مگر فوراً ایک گہری سانس لی۔ سب یہ بات سمجھتے ہیں مگر ہم بھی بے چین ہیں۔ کیا واقعی ہم نے اس بار غلطی کر دی؟ کیا ہائبرن یہاں نہیں آئے؟ کیا باربرن یہاں نہیں ہے؟ ماریسا نے پر یقین لہجے میں کہا، وہ یہی ہے۔ پہلا اشارہ یہ تھا کہ پروفیسر میئر کا قتل بالکل باربرن کے طریقہ واردات سے مشابہ تھا۔ دوسرا، عثمان یہاں موجود تھا۔ اور اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ ٹرو مین نے اسے یہاں تبھی بھیجا جب اسے باربرن کی موجودگی کا پتہ چلا۔ لہٰذا باربرین یقیناً اسٹیو یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ایروان نے بے اختیار بولا، ہم نے کل یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیے تھے تاکہ باہر کے لوگ اندر نہ آئیں۔ کیا ممکن ہے کہ وہ اندر نہ آ سکا اس لیے کوئی کارروائی نہیں کر سکا؟ تمام پروفیسر عملے کے ہاسٹل میں رہتے تھے لہٰذا کوئی بھی گھر نہیں گیا۔ پورا کیمپس بند تھا۔ کیا واقعی باربرین اندر داخل نہیں ہو سکا؟ ماریسا کو یہ ممکن نہ لگا۔ آخر وہ قاتل جس نے 5 مختلف واردات میں درجنوں قتل کیے اور ہر بار زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، کیا ایک دروازہ اسے روک سکتا تھا؟ وہ سوچوں میں گم تھی جب اس نے اچانک ایروان کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر تصدیق کرو کہ تمام پروفیسرز آج حسب معمول کام پر آئے ہیں۔ ایروان نے جواب دیا، میں پہلے ہی پیٹر سے رابطہ کر چکا ہوں۔ وہی ڈائریکٹر جو پروفیسرز اور طلباء کی حاضری کے ریکارڈ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ تمام پروفیسرز اپنی کلاسز لے رہے ہیں، کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ماریسا کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کچھ نہ کچھ غلط ضرور تھا۔ وہ بھی سوچ رہی تھی کہ چند طلباء وہاں سے گزرے، انہوں نے اسے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ دیکھا اس عورت کو، وہی ہے انٹرپول والی۔ اسی کی وجہ سے پولیس اس بار اتنی نااہل نکلی ہے۔ آخر عورتیں مردوں کی طرح مضبوط فیصلے کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے تو پتا چلا ہے اس نے صرف اپنی انٹویشن پر کیس طے کیا ہے۔ کیا آج کے دور میں کوئی کیس وجدان سے حل ہوتا ہے؟ دوسرا لڑکا بولا، اور کل تو کہہ رہی تھی کہ رات کوئی نہ کوئی ضرور قتل ہوگا۔ پولیس نے پورا یونیورسٹی احاطہ گھیر لیا مگر کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایپسن کی لیبارٹری جہاں رات بھر کام ہوا وہاں بھی سب خیریت رہی۔ میں تو سمجھ نہیں پایا کہ صدر اس سے تعاون کیوں کر رہے ہیں۔ ایک اور لڑکا بولا، ہمارا پروجیکٹ بھی 2 راتوں میں مکمل ہونا تھا مگر اسی کی وجہ سے رک گیا۔ اب سرمایہ کار ناراض ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ایپسن نے کہا کہ یہ عورت دراصل پروین کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ پروین؟ اس کا کیا تعلق اس سے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پروین اس کی بھابھی ہے۔ پروین اور ایپسن ایک ہی موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس لیے اس عورت نے جھوٹا بہانہ بنا کر ایپسن کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ایپسن نے دستخط کر کے یہ ذمہ داری خود لے لی کہ اگر اس کی لیب میں کچھ ہوا تو وہ جواب دہ ہوگا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ایروان کا خون کھول اٹھا۔ وہ ان سے بات کرنے ہی والا تھا کہ ماریسا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ انہیں نظر انداز کرو، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ایروان نے گہری سانس لی۔ ماریسا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ کونے میں پڑی۔ ایک مانوس سا چہرہ نظر آیا۔ اس نے نظریں نیچے کی اور فوراً ایروان کا بازو تھام کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا ایروان، چھوڑو یہ سب باتیں، آؤ کچھ ضروری بات کرتے ہیں۔ ایروان حیران ہوا۔ ہاں مگر وہ اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ اس نے فوراً بات بھانپ لی۔ بالکل، آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا؟ صبح سے آپ مسلسل کام میں ہیں۔ چلیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دونوں ایک ساتھ چل پڑے، چہرے پر معمولی مسکراہٹیں مگر نگاہیں چوکس۔ جب وہ دور نکل گئے تو کونے سے سولو باہر نکلا، دبلا پتلا مگر غصے سے بھرا ہوا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ بتاؤ تو صحیح، مجھ میں اس افسر سے کم کیا ہے؟ اس نے پروین سے پوچھا۔ پروین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم اس جتنے لمبے نہیں ہو۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر چاقو کی طرح لگا۔ کیا میں تھوڑا سا چھوٹا ہوں بس؟ اور تم اس کی طرح مضبوط اور طاقتور بھی نہیں ہو۔ یہ دوسرا چاقو تھا۔ پروین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولی، تمہارا چہرہ کچھ بہتر ہے، باقی ہر چیز میں وہ تم سے آگے ہے۔ سولو کو یوں لگا جیسے چھریوں کی بارش ہو گئی ہو۔
آخر وہ بولا چاہے وہ مجھ سے کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، ماریسا مجھ سے محبت کرتی ہے، اس سے نہیں۔ پروین نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم اتنے پر اعتماد ہو؟ یقیناً، اس نے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں کسی کے ساتھ ایسے ہی تعلق بنا لیتا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ وہ شروع سے کسی مقصد کے تحت میرے قریب آئی، مگر بعد میں اس کے جذبات سچے ہو گئے تھے اور میں بھی اس کے لیے ویسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ مجھ سے دور کیوں ہے؟ ضرور کوئی بات ہے۔ پروین نے سر ہلایا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ کوئی بات ضرور ہے، مگر جب تک ماریسا خود نہ بتائے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دوسری جانب ماریسا اور ایرون یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، جگہ بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، کئی طلبہ نے انہیں دیکھ کر اشارے کیے اور چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگرچہ تمام آرا منفی نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ان کے حق میں بھی بات کر رہے تھے۔ پولیس صرف احتیاطاً یہ سب کر رہی ہے۔ یہ تو بہتر ہے کہ قاتل نہ ہو، مگر اگر واقعی ہو تو پروجیکٹس بعد میں ہو جائیں گے، جانیں زیادہ اہم ہیں۔ ایرون کھانا کھاتے ہوئے ارد گرد کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ جانیں اہم ضرور ہے، مگر یہ افواہیں غلط ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ باربرین جب قتل شروع کرتا ہے تو مسلسل 5 دن تک قتل کرتا ہے۔ اب چونکہ کل رات کو کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ باربرین نہیں ہے۔ طلباء کے درمیان بحث بڑھتی گئی۔ یہی ماحول تھا کہ ایرون کے دل میں بھی شکوک ابھرنے لگے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کیپٹن ماریسا؟ پیٹر نے ایک بار پھر تصدیق کی ہے کہ تمام پروفیسرز حاضر ہیں۔ یہ باربرن کے انداز سے میل نہیں کھاتا۔ اگر آج بھی کچھ نہ ہوا تو شاید کل ہمیں یونیورسٹی چھوڑنی پڑے۔ یہ سن کر ماریسا نے اچانک سر اٹھایا۔ تم نے کہا تمام پروفیسرز آ چکے ہیں، لیکن خود پیٹر؟ ایرون چونکا۔ میں نے اسے سے فون پر بات کی ہے، مگر آج اسے دیکھا نہیں۔ صبح اس نے گروپ چیٹ میں میسج ضرور کیا تھا۔ ماریسا کا ہاتھ رک گیا۔ اس آس پاس کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، پیٹر پہلے لیکچرار تھا نا؟ کون سا مضمون پڑھاتا تھا؟ ایرون نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، بائیو میڈیسن۔ ماریسا کی آنکھوں میں وہی تیز چمک لوٹ آئی اور اس بار اسے یقین ہو گیا کہ قاتل آخرکار وہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت جب وہ کیفیٹیریا پہنچے تو بالکل اسی وقت ایپسن بھی وہاں آ گیا۔ طلباء اپنی لیبارٹری میں تجربوں میں مصروف تھے، مگر ایپسن چونکہ زیادہ کام نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ بآسانی کھانا کھانے کے لیے نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ سب طلباء ایک ہی سمت دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ سامنے وردی میں ملبوس 2 افراد سب کی توجہ کا مرکز بنے کھڑے تھے۔ ایپسن کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ حقارت سے بولا، کیا اتفاق ہے کیپٹن ماریسا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ یہاں کھانے کے لیے آئیں گے۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب آپ کہتی ہیں کہ قاتل یونیورسٹی میں ہے تو آپ کے پاس کھانے کا وقت کیسے ہے؟ سب طلباء اور پروفیسرز پولیس کے تعاون کے لیے اپنا کام روک چکے ہیں اور آپ لوگ مزے سے یہاں لنچ کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں کھری طنز تھی، مگر جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ماریسا اور ایرون ایک دم اپنی نشستوں سے کود کر کھڑے ہوئے، اتنی تیزی سے کہ ایپسن ساکت رہ گیا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اسی لمحے ایسی چمک اور تیزی تھی کہ ایپسن گھبرا گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کیپٹن ماریسا؟ پچھلی بار آپ نے مجھے مارا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، مگر یہاں بہت سے طلباء ہیں۔ اگر آپ نے اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ماریسا اور ایرون تیز رفتار بجلی کی طرح کیفیٹیریا سے باہر نکل گئے۔ ایپسن ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ لمحے کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر ایک طالب علم آگے آیا اور پوچھا، پروفیسر ایپسن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں یوں کیوں بھاگے؟ ایپسن نے چند لمحے سوچا، پھر سینہ فخر سے پھلا کر بولا، شاید میری بات نے انہیں احساس دلا دیا کہ وہ کس قدر نکمے ثابت ہو رہے تھے۔ آخرکار انہیں ہوش آ گیا۔ میرا خیال ہے وہ قاتل کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اب تو یقیناً کرفیو ختم ہونے والا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ پروفیسر میئر کا قتل کسی سلسلہ وار قاتل نے نہیں کیا، اسی لیے اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے الفاظ نے خود اسے بھی مطمئن کر دیا۔ قریب کھڑے طلباء نے تعریف میں تالیاں بجائیں۔ پروفیسر، آپ تو واقعی علم کے ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں۔ یقیناً آپ کا پروجیکٹ کامیاب ہوگا اور آپ کی تحقیق پروین سے بھی پہلے مکمل ہو جائے گی۔ ایپسن تعریفوں سے پھول گیا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے تو بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ دوسری طرف ماریسا اور ایرون کیفیٹیریا سے باہر نکلتے ہی سیدھے عملے کے ہاسٹل کی طرف دوڑ پڑے، جہاں تمام پروفیسرز رہائش پذیر تھے۔ دوڑتے ہوئے ماریسا نے پوچھا، تم نے آخری بار پیٹر کو کب دیکھا تھا؟ ایرون نے جواب دیا، رات 9 بجے۔ ہم دونوں نے مل کر
تصدیق کی تھی کہ تمام پروفیسر سوائے ایپسن کے ہاسٹل میں واپس آ چکے ہیں۔ ماریسا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ باربرین ہمیشہ رات 11 سے صبح 4 بجے کے درمیان حملہ کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ایرون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ممکن تھا کہ پیٹر واقعی قتل ہو چکا ہو۔ اس نے فوراً واکی ٹاکی اٹھائی۔ جیبل، کیا تم نے آج پروفیسر پیٹر کو دیکھا؟ دوسری جانب سے آواز آئی۔ میں نے اس سے کچھ پیغامات کا تبادلہ کیا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کہا کہ میں کیفیٹیریا جا سکتا ہوں۔ ایرون نے بات کاٹ دی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے پیغام بھیجا، پوچھا یہ ہے کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جواب آیا، نہیں۔ ایرون نے گہری سانس لی۔ فوراً عملے کے ہاسٹل میں جاؤ، پروفیسر پیٹر کے کمرے پر۔ جی کیپٹن۔ رابطہ ختم ہوتے ہی دونوں نے رفتار اور تیز کر دی۔ ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ وہ کیس حل کرنے کے لیے بے چین تھے، مگر اس سے بھی زیادہ کسی ممکنہ قتل کو روکنے کے لیے۔ اسی دوران ایک کونے سے سولو اور فروین نکلے۔ جب انہوں نے ان دونوں کو بھاگتے دیکھا تو سولو نے فوراً پیچھا شروع کر دیا اور فروین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ سولو بولا، ان کے انداز سے لگ رہا ہے شاید انہیں قاتل کے بارے میں کوئی سراغ مل گیا ہے۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، اگر مدد کر سکے تو کریں، ایسے قاتل بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ فروین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ماریسا کے دل میں باربرن کے لیے شدید نفرت تھی۔ آخر اس کے نزدیک یہی قاتل تھا جس نے سالس کی جان لی تھی۔ مگر فروین اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ ماریسا جذبات میں آ کر اس سے سیدھی ٹکر لے لے گی، اور باربرین کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ ایک نہایت خطرناک غیر معمولی قوت والا شخص تھا۔ یہ سوچ کر فروین نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ جب ماریسا اور ایرون عملے کے ہاسٹل پہنچے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پشت با پشت بندوقیں اٹھا کر اندر داخل ہوئے۔ ماریسا آگے، ایرون اس کے پیچھے۔ دونوں کا برسوں کا ساتھ تھا، چپ رہ کر بھی ایک دوسرے کی حرکت سمجھ لیتے تھے۔ وہ سیدھے پیٹر کے دروازے تک پہنچے۔ ماریسا نے دستک دی۔ پروفیسر پیٹر، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، براہ کرم دروازہ کھولیں۔ اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ماریسا نے نظریں تنگ کی، ایرون سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ایرون نے سرگوشی کی، اندر والا شخص قاتل ہو سکتا ہے۔ ماریسا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آہٹ کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ ماریسا نے ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ بند تھا۔ دروازے پر اینٹی برگلری لاک لگا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں پروفیسرز کے کمروں میں حساس ریسرچ مواد ہوتا تھا، لہٰذا ہر کمرہ ڈیجیٹل لاک سے بند رہتا۔ ماریسا کے پاس پیٹر کے کمرے کا پاس ورڈ نہیں تھا۔ ایرون نے بندوق تان لی۔ میں لاک گولی سے توڑ دیتا ہوں، مگر ماریسا نے فوراً روک لیا۔ اگر تم نے گولی چلائی تو لاک نہیں ٹوٹے گا، الٹا دشمن کو خبر ہو جائے گی۔ ایرون نے بے چینی سے کہا، لیکن ہم نے تاخیر کی تو اندر والا بھاگ جائے گا۔ اسی لمحے ایک کمزور سی آواز آئی، میں لاک کھول سکتا ہوں۔ دونوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ دیوار سے لگا ہوا سولو کھڑا تھا۔ اس نے ہچکچاتے لہجے میں کہا، میں لاک کھول دوں، صرف 10 سیکنڈ لگیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور تیزی سے کوڈ ہیک کرنے لگا۔ ماریسا نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف لپک کر موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ لاک کھلنے کی آواز آئی، کلک۔ دروازہ آہستہ سے کھل گیا اور اندر کھڑا شخص اچانک سب کے سامنے آ گیا۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ جیسے ہی آوازیں سنی، وہ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حرکت مت کرو، ہاتھ اوپر کرو۔ ماریسا اور ایرون دونوں نے ایک ساتھ للکارا۔ بندوقیں اس پر تان لیں۔ باربرن جتنا مرضی طاقتور ہو، گولی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ پیچھے مڑو۔ وہ لمبا چوڑا وجود آہستگی سے مڑا اور اس کا چہرہ دیکھ کر فروین کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، جیک۔ پیچھے کھڑی فروین کی زبان سے حیرت بھرا لفظ نکلا۔ حیرت بجا تھی، دھوپ جیسی معصوم مسکراہٹ والا جیک کسی بھی زاویے سے باربرن جیسا نہیں لگتا تھا۔ پھر فروین نیو یارک میں باربرن سے ٹکرا بھی چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جیک نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ایرون جھپٹا اور ماریسا کے ساتھ مل کر نہایت احتیاط سے جیک کے بازو مروڑ کر پیٹھ پیچھے باندھ دیے۔ گرفتاری۔ ہکا بکا جیک چلایا، یہ کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے یوں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ دونوں افسر خود بھی اس غیر معمولی
इस गैर मामूली आसानी पर चौंके। एरवन ने जैक को काबू में रखते हुए कमरे का चक्कर लगाया तो मारिसा ने भी तफ्तीशी निगाह से हर कोना खंगाला, मगर पीटर कहीं दिखाई न दिया। ये देखकर परवीन ने खुद सवाल किया, जैक तुम यहाँ क्यों हो? जैक घबराहट ज़दा घबराहट ज़दा जैक बोला, प्रोफेसर पीटर ने कमरा साफ कराने को कहा था। आप लोगों को क्या मसला है? यूनिवर्सिटियों में अक्सर ग्रेजुएट तलबा असिस्टेंट भी होते हैं। किसी का कमरा संभालना, बच्चों को लेना, छोटे-मोटे ज़ाती काम सब चलता है। मगर जैक की आंखों की घबराहट कहानी कुछ और सुना रही थी। एरवन ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। जैक दर्द से बोला, मैं स्टाउ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, आपको किस हक से? एरवन का चेहरा और स्याह पड़ गया। परवीन ने नर्म लहजे में बताओ, सच बताओ, नर्म लहजे में कहा, सच बताओ वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैक खामोश हो गया। परवीन के इशारे पर एरवन ने हाथ ढीला किया, मगर पिस्तौल उस पर जमा रहा। अगर ये बारबीर निकल आया तो यहाँ मौजूद 3 2.5 लोग, क्योंकि सोलो को पूरा आदमी मानना मुश्किल था भी नाकाफी थी। जैक ने संभल कर बाजू सीधा किया और आंखों में नमी लिए बोला, मैं पीटर के लिए काम कर रहा था, वो खुद करना चाहता था, इसलिए इसीलिए मना किया था कि किसी को ना बताऊं। बात करते ही तस्वीर वाजिया होने लगी। सुबह से ग्रुप चैट में हाजिरियां रिपोर्ट करने वाला पीटर नहीं, जैक था। एरवन के माथे पर शिकने गहरी हो गई। पीटर कहाँ है? जैक ने शाने चुकाए, मुझे क्या मालूम? डायरेक्टर मुझे अपनी नकलो हरकत क्यों बताएगा? मारिसा ने अचानक कदम बढ़ाकर जैक पर फेंट मारा। वो घबराहट में पीछे हटा, मगर बच न सका। हरकत में कोई बनावट न थी। मारिसा ने सर्द लहजे में कहा, ये बारबरीन नहीं है। एरवन की आंखों में की दरिंदगी कुछ कम हुई, गोया जाती दुश्मनी पे बंदूक तानी हो। फिर वो सख्ती से पूछने लगा, तुम कब से उसके मामलात संभाल रहे हो? आखिरी बार उसे कब देखा था? जैक ने नुकसाने बदन के बावजूद सच्चाई से कहा, रात 10 बजे। मैं निकला तो कहा कि सुबह 6 बजे आकर का काम आगे बढ़ाऊं। फिर सुबह नजर क्यों ना आया? वो अमूमन 5:30 बजे जॉगिंग को जाता है। फिर नाश्ता। मैं भी हैरान था कि लौटा क्यों नहीं। मैं फोन करने वाला था। एरवन चौंका, और जब वो मौजूद नहीं था तो तुम अंदर कैसे आए? जैक ने मासूमियत से कहा, मुझे कमरे का पासकोड मालूम है। जब वो रनिंग पर होता है तो मैं सफाई कर लेता हूँ। कोई मसला है क्या? उसके जवाब में बज़ाहिर कोई रखना न था। परवीन की उभरें सिमटी। कमरे का आखिरी जायजा लेकर मारिसा ने गहरी सांस खींची। पीटर कत्ल हो चुका है। एरवन और जैक साकत रह गए। जैक की आवाज कांपी, ये कैसे मुमकिन है? मारिसा ने जेब से ताश का पत्ता निकाला। ये बारबन की निशानी है, हर वारदात के बाद ये कार्ड छोड़ता है। सवाल ये है कि लाश कहाँ है? वो सीधी एरवन की तरफ मुड़ी। सीसीटीवी लाओ। गुज़श्ता रात अमले के हॉस्टल पर उनकी मुकम्मल निगाह थी। बज़ाहिर बगैर नजर आए कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। कुछ देर बाद एरवन ने मोबाइल पर फुटेज निकाला। सब हस्बे मामूल था। चंद तुलबा के सिवा पीटर के कमरे के करीब कोई न आया। बारबरिन की कोई झलक नहीं। एक बार तेजी से देख लेने के बाद मारिसा बोली, बारबरिन आम तौर पर रात 10 से 4 बजे के बीच वार करता है। इन्हीं 6 घंटों को आहिस्ता आहिस्ता चला के देखो। ठीक है, अब की बार रफ्तार कम कर दी गई। फरमीन ने लब खोलने ही थे कि सोलो ने आस्तीन खींच कर इसे टोका। वो अपनी महारत दिखाना चाहता था, जैसे दरवाजे का लॉक उसी ने खोला था। रात 12:05 वाला हिस्सा दिखाओ, सोलो ने कहा। मारिसा चौंकी। एरवन ने फौरन टाइम स्लाइडर पलटा। सोलो ने स्क्रीन पर इशारा किया, यहाँ टाइम फ्लो ठीक नहीं, किसी हैकर ने कट पेस्ट किया है। देखें, खिड़की में चांद की झलक 11 बजे यहाँ थी। 12 बजे के बाद जाविया बदल जाना चाहिए था, मगर यहाँ तो वही जमा है। मारिसा और एरवन हैरान रह गए। सोलो बोला, यानी आधी रात के बाद की रिकॉर्डिंग को 11 बजे की फुटेज से मास्क कर दिया गया है। असल वीडियो बनी ही नहीं। कैमरा 12 बजे बंद कराया गया था। जब रिकॉर्डिंग ही ना हुआ हो तो चाहे दुनिया का बड़ा हैकर आ जाए, कुछ वापस नहीं ला सकता। वो खुद कश्तियां जला के बोला, सामने वाला बहुत चालाक है। लगता है उसे मालूम है कि आप लोगों के पास हैकर्स हैं, इसलिए पेशबंदी की गई। हैकर्स? ये सुनते ही मारिसा ने परवीन की तरफ देखा। परवीन की आंखें भी सिकुड़ गईं। क्यू में से खुला हुआ नाम सिर्फ परवीन, वाई और क्यू कोई नहीं जानता था। वाई का था दूसरे को, लिहाजा दुश्मन जिससे चौकस था वो परवीन ही हो सकती थी। मतलब बारबरिन को खबर थी कि वो यहाँ मौजूद है। परवीन के दिल में खतरे की घंटी बजी। ताकतवर
जिस्मानी कुव्वत वाला बार्बरिन और इसके साथ दिमाग में तेज धार रखने वाला अस्पेसी, क्या वो इस जोड़ी को मात देकर V16 तक पहुंच सकेगी? मारिसा ने बात समेटी, हमें फौरी तौर पर पीटर की लाश ढूंढनी होगी ताकि मेरे मौकफ की तस्दीक हो, वरना प्रिंसिपल कल हमें निकाल देगा और तुलबा और साथसा को हम दिनों हफ्तों कैद नहीं रख सकते। एरवन ने हामी भरी, लाश क्यों कर बाहर जाएगी? कैंपस बंद था, लाजिमन यहीं कहीं है। मैं पूरी टीम भेजता हूँ, खोद डालो पूरा कैंपस। फोन कॉल्स गईं, मगर मारिसा के चेहरे पर फिक्र अभी गहरी थी। एरवन ने पूछा, क्या हुआ? मारिसा ने सख्त लहजे में कहा, हम कल से हर मुश्तबा चेहरा खंगाल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला। अगर कोई अजनबी घूम रहा होता तो जरूर नजर आता। मतलब समझ रहे हो? एरवन ने नफी में सर हिलाया। परवीन ने साफ अल्फाज में कहा, बार्बरिन या तो इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है या उस्ताद। ये एक जुमला बिजली बनकर गिरा। कमरा चंद लम्हे सन्नाटे में डूब गया। मारिसा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, परवीन ठीक कह रही है, मैं समझती हूँ वो सिर्फ ताकत है, दिमाग नहीं, मगर वो बहुत चालाक निकला। उसलिए बरसों जरा सा सिरा हाथ आते ही गायब हो जाता है। परवीन ने आहिस्ता से कहा, और एक इम्कान और भी है, कोई बारबरीन की मदद कर रहा है। जहन फौरन स्पेसी पर जा ठहरा। गैर मामूली आईक्यू वाला जेन इम्प्रूवमेंट के बाद मजीद तेज एक दिमाग, एक फौलादी जिस्म साथ हूं तो खतरा कई गुना। मारिसा ने संजीदगी से सर हिलाया। चंद सानियों बाद वो संभली। ठीक है परवीन, हम काम जारी रखते हैं, तुम लोग अब जाओ। सोलो ने उसे लुकमा दिया। मैं नहीं जा रहा, मैं मदद कर सकता हूँ अभी भी की, अगर आज रात फिर हैक हुआ तो। मारिसा ने काट दिया, तुम क्या मदद करोगे? दो फजूल बातें करके निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना, मुफ्त खोरे हो तुम, जाओ। सोलो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दुखी होकर कहा, मैं हैकर हूँ, अभी तकनीकी गिरा मैंने खोली। फिर भी हैकर मुझे नहीं मालूम, तुम बस एक प्रोग्रामर हो, प्लीज मुझे तंग मत करो, निकल जाओ। सोलो गूंगा होकर रह गया। वो कुछ कहता कि फरमीन पलटी और सख्त लहजे में बोली, चलो। सोलो को मारिसा से नहीं, फरमीन से खौफ था। इसकी नाराजगी महंगी पड़ सकती थी। बहुत कुछ दिल में होने के बावजूद वो फरमीन के पीछे चल पड़ा। बाहर आकर भी वो सुना सुना सा था। क्या वो मुझसे वाकई नफरत करने लगी है? क्यों? परवीन ने पीछे कमरे की सिमत देखा और धीरे से कहा, यहाँ से हटो। सोलो चौंका, क्या आप भी मेरी तरफ नहीं रही? हम दोनों में गलतफहमी है, उसे दूर करना होगा, हम एक दूसरे से। और आपने देखा, मैं काम भी आ सकता हूँ, अगरचे मेरी महारत आप जैसी नहीं है, मगर बात अधूरी थी कि एरवन कमरे से बाहर आया। उसने सोलो को घूरा और आहिस्ता से बोला, जब तुमने कहा तुम्हारा नाम सोलो है तो मैंने वाकई गौर नहीं किया। क्या हैकर सोलो तुम ही हो? हाँ हाँ, वही सोलो खिल उठा, मैं वाकई काम आ सकता हूँ, कैप्टन मारिसा से कहिए। उसे याद ही न रहा कि वो इंटरपोल को मतलूब है। एरवन की हंसी सर थी। तो फिर वाकई बहुत अच्छी बात है। जी, क्या अच्छी बात? मैं चाहे आप जितना लंबा ताकतवर न सही, मगर मुफीद तो हूँ। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही एरवन ने झपट कर सोलो को के बाजू पीछे करके दबोच लिए। सोलो हक्का बक्का रह गया। एरवन ने नजरें झुकाकर ठंडी आवाज में कहा, हम तुम्हें दुनिया भर में ढूंढ रहे थे और तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हो। सोलो घबरा कर चिल्लाया, भाई सुने, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, ये गलत फहमी है। मरीसा, मुझे बचाओ। कमरे के दरवाजे पर मरीसा नजर न आई। एरवन ने खाना खा लिया सा कह कहा लगाया, मैं समझा था महबूबा, महबूब में रूठा रूठी का कजिया है। अब समझ में आया वो तुम्हें क्यों नजरअंदाज कर रही है। सोलो की गिरफ्तारी का खौफ अब मौकूफ हो गया। इसकी फिक्र एक ही थी, आपने क्या समझा? जल्दी बताएं, वो अचानक क्यों दूर हट गई? मेरी क्या गलती है? सोलो अगरचे एक मशहूर हैकर था, मगर उसे ये बात ज्यादा संजीदा नहीं लगी कि इंटरपोल इसके ताक़ुब में है। सालों से वो निजी कमीशन लेता रहा और ज्यादातर कमाई कानूनी थी। अमेरिका में वो दो वजूह से आया था। पहली परवीन से मिलना, दूसरी इंटरपोल की पैरवी उसे खलती थी। इसके ख्याल में अगर पकड़ा भी गया तो 2-3 माह में निकल आएगा। उल्टा अगर वो ताउन कर ले तो सफेद टोपी बनकर नया आगाज भी कर सकता है। इंटरपोल ने उसे पहले भी मदऊ किया था, मगर इसने इनकार कर दिया। अब जब इसे पता चला कि मारिसा खुद इंटरपोल ऑफिसर है तो उसने शामिल होने का सोचा। इसलिए अभी अपनी पेशा वाराना
صلاحیت بھی دکھاتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ایرون نے جب اسے دبوچا تو وہ خوفزدہ نہ ہوا، الٹا پوچھنے لگا، آخر ہوا کیا ہے؟ ایرون نے ہاتھ ہلکا نہ رکھا۔ سولو کے شانوں میں درد اٹھا، مگر اس کی بے چینی پھر بھی اسی ایک سوال پر اٹکی ہوئی تھی۔ ماریسا کے معاملے میں آخر چل کیا رہا تھا؟ ایرون کی آنکھوں میں نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ طنزیہ بولا، چلو اگر کیپٹن ماریسا تمہیں سچ نہیں بتانا چاہتی تو میں بتا دیتا ہوں۔ تم دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایرون ٹھنڈی کاٹتی ہوئی آواز پر وہ رک گیا۔ سیدھی قامت والی ماریسا کمرے سے نکلی اور اس کی نظر سیدھی سولو پر جا کر ٹھہری۔ چہرہ سنگ دل، لہجہ یخ۔ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کی حاجت نہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی، مٹھی بھینچی اور سولو کو گھور کر بولی، میں اور تم شروع سے دو الگ راستوں کے مسافر ہیں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا مجھ سے دور رہو، مگر تم بار بار میرے دروازے پر آ گئے۔ اچھا تو پھر یہ کارنامہ میں ہی تمہارے کھاتے میں ڈال دیتی ہوں۔ ایرون حاضر۔ ایرون تن کر کھڑا ہو گیا۔ ماریسا نے نظریں جھکا کر لمحہ بھر خاموشی اختیار کی۔ سولو اسے تک رہا تھا، پھر جلدی سے بولا، کیپٹن ماریسا، مانتا ہوں کچھ کام ایسے ہیں جو بین الاقوامی قانون کے مطابق درست نہیں، مگر کوئی بڑا جرم نہیں کیا۔ میں تعاون بھی کر رہا ہوں، کیوں نہ مجھے ٹیم میں لے لیا جائے؟ ماریسا کی مٹھی ہلکی سی کانپی۔ پاس ہی ایرون نے طنزیہ ہنسا، آنکھیں سرخ اصلات کھنچے جیسے اگلے ہی پل گھونسا دے مارے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، ماریسا بول اٹھی، فی الحال اسے حراست میں لے لو، پھر مقامی پولیس کے حوالے کر دو۔ ہماری پہلی ترجیح باربرن کی گرفتاری ہے۔ کیپٹن ماریسا۔ ایرون دھاڑا۔ وہ تھرا اٹھی مگر حکم برقرار رکھا، جو کہا ہے ویسا کرو، سسٹم کے مطابق۔ ایرون نے دانت پیسے سولو کی طرف غصے سے دیکھا، پھر بمشکل ضبط کر کے جواب دیا، جی میم۔ سولو نہ مانا، ارے سنیں، میں تو جوائن کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے بھی میں نے کوئی بڑی آفت نہیں، آپ یوں غصہ کیوں کھا رہے ہیں جیسے میں کوئی سفاک قاتل ہوں؟ چپ رہو۔ ماریسا نے گھور کر جھاڑا تو سولو ساکت رہ گیا۔ وہ ایرون کی طرف مڑی، اسے تنہائی والی کوٹری میں رکھو۔ آبزرویشن، یس میم۔ ایرون سولو کو لے کر چلا۔ ایک طرف کھڑی پروین نے ماریسا کی طرف دیکھا، وہ گہری سانس لے رہی تھی۔ پروین قریب آئی، اصل معاملہ کیا ہے؟ ماریسا کی آنکھیں لال نمی تیرتی ہوئی، وہ بس اتنا کہہ سکی، کچھ صلاحیتیں خود جرم نہیں ہوتی مگر ان کا ہونا ہی غلط بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی، مجھے پیٹر کی لاش ڈھونڈنی ہے، آج نہ ملی تو کل ہمیں واقعی واپس جانا پڑے گا۔ پروین نے اس کی پشت کو دیکھا، جبڑا کس لیا مگر وہ پیچھے نہ گئی، اس نے رخ موڑا اور ایرون کے پیچھے ہو لی۔ سولو جسمانی طور پر کمزور تھا، ماریسا نے خود نہ لے جا کر دراصل اس کو بھاگ نکلنے کا موقع دیا تھا، اور واقعی برسوں پولیس سے بچتا آیا ہے، راستہ نکال لینا اس کے بس کی بات تھی۔ مگر جب پروین قریب پہنچی تو دیکھا سولو سر جھکائے چلتا رہا، بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ راستے میں ایرون واش روم کے پاس رکا، میں ذرا آتا ہوں، یہیں ٹھہرنا، بھاگنا نہیں، سولو نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایرون نے ایک نظر ڈالی اور اندر چلا گیا۔ پروین تیزی سے بڑھی، سولو کا بازو پکڑا، چلو نکلتے ہیں۔ سولو جوں کا توں کھڑا رہا، نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ پروین کے لبوں پر پھیکی سی ہنسی آئی، ایرون تمہیں بھاگنے کا موقع دے رہا ہے، مجھے پتا ہے۔ سولو نے آب بھری، اسی لیے تو نہیں جا رہا، مجھے جاننا ہے کہ ماریسا مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہے۔ جب تک وجہ سمجھ نہیں آتی میں نہیں جاؤں گا۔ پروین خاموش ہو گئی، اسے اندازہ تھا مگر تفصیل جاننے کو تحقیق درکار تھی۔ میں پتہ کرتی ہوں، پھر بھی میں نہیں جاؤں گا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، گھٹنے سمیٹ کر۔ پروین نے جھک کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سولو بولا، اگر چلا گیا تو شاید کبھی صلح کا موقع نہ ملے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ اسی لمحے پروین کو اس کی مراد سمجھ آئی، سولو نے بیوقوف نہیں تھا، جانتا تھا بھاگا تو مغفور ٹھہرے گا۔ ماریسا گرفتار بھی نہیں کرنا چاہتی مگر اسے اپنے سے پرے بھی دھکیل رہی ہے۔ وہ بولا، اگر مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے تو جانوں تو صحیح، شاید تلافی ہو سکے۔ میں ماریسا کو یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ قانونی طور پر اس کے جرم زیادہ بھاری نہ تھے، 2-3 ماہ سے زیادہ سزا نہ بنتی۔ پروین نے آہستہ سے کہا، اچھا۔ اتنے میں واش روم کے دروازے پر ایرون کی آواز گرجی، تم وہ غلطی کبھی نہیں سدھار سکتے۔ سولو پلٹا، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ ایرون نے جبڑا بھینچا، تم پر ہمارا ایک جان کا قرض ہے۔ سولو تھرا گیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا، اس طرح کے کمیشن لیے ہی نہیں۔ ایرون نے کاٹ دیا، مارکس یاد ہے؟ سولو چونکا، پھر یاد آیا، ہاں وہ ہیکر مجھ سے مقابلے کی اکڑ دکھاتا تھا مگر میں نے تو اسے لفٹ ہی نہیں دی۔
وہ ہمارا ساتھی تھا، میرا اور کیپٹن ماریسا کا۔ ایرون کی آواز بھاری ہوگی۔ ہم تینوں اکٹھے آپریشن کرتے تھے۔ مارکس ماریسا کو چاہتا تھا، اسی لیے ہر مشن میں جان لڑا دیتا۔ بہت قابل تھا، اسے ٹیم لیڈ بنانے کی بات بھی ہوئی، مگر وہ ماریسا کے ماتحت کام کرنا چاہتا تھا، حفاظت کے لیے۔ ایرون کے ہاتھ کانپے، آنکھوں میں نفرت دہک اٹھی۔ سولو کے دل میں اندیشہ جاگا، وہ کہاں ہے؟ مر گیا۔ ایرون نے نظریں جھکا لی۔ سولو کا دل بیٹھ گیا۔ پر اس سے میرا کیا؟ میں تو… ایرون نے سیدھا سوال پھینکا۔ 3 ماہ پہلے تم نے کسی کے موبائل میں کو 10 منٹ کے لیے ہیک کر کے لاک ڈالا تھا؟ سولو نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، مگر آپ کو… وہ موبائل کیپٹن ماریسا کا تھا، ایرون نے آہستہ سے کہا۔ سولو کی آنکھیں پھیل گئیں، یادداشت میں دھماکہ ہوا۔ 3 ماہ پہلے ایک شخص نے میل کی تھی کہ اس کی گرل فرینڈ بے وفا ہے۔ $3000 دے کر جی پی ایس چاہیے۔ رقم معمولی تھی، مگر سولو ایسی عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے لوکیشن دے دی، پھر اس شخص نے منت کی، بس 10 منٹ فون ہیک کر کے باتھ روم میں بند کر دو، سبق سکھانا ہے۔ سولو نے سمجھا، بدی کے خلاف بدی کا سبق۔ اجازت دے دی، یہاں تک کہ وہ نصیحتی پیغامات بھی بھیجتا رہا۔ سنبھل جاؤ، بوائے فرینڈ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ 10 منٹ بعد فون کھولتے ہوئے اس نے اسکرین پر مذاق بھی لکھ چھوڑا۔ ہاں ہاں، ڈر گئی نا، سزا ملی؟ اب سوچ کر قدم ڈگمگائے۔ وہ لمحہ جب ماریسا اپنے ساتھی مارکس کی لاش کھینچ کر باہر آئی ہوگی اور فون اسکرین پر اس کا وہی جملہ چمکا ہوگا، ایرون کی آواز بجلی بنی۔ اس دن ہمیں بڑی مشکل سے باربن کا کھوج ملا تھا۔ کیپٹن ماریسا پہلے اندر گئی۔ 5 منٹ بعد سگنل دینا تھا، مگر اچانک رابطہ ہی کٹ گیا۔ مارکس گھبرا کر اندر گھس گیا۔ سمجھے اس نے جو سگنل ریپیٹر لگایا تھا وہ ناکافی نکلا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ صرف ایک ہیکر کی چھوٹی سی شرارت نے فون بند کر دیا اور مارکس ماریسا کو بچاتے ہوئے باربن کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ یہ کہتے ہی ایرون کا گھونسا سولو کے چہرے پر آیا۔ پروین خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ سولو نے بچاؤ نہ کیا۔ شاید تصور بھی نہ تھا کہ 10 منٹ کی شرارت یوں کسی کی جان لے لے گی، اور وہ بھی ماریسا کی ٹیم کے ساتھی کی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، سانس روکنے لگا۔ دماغ میں وہی اسکرین کے الفاظ گونجتے رہے۔ ہا 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 ہا، سزا ملی؟ ایرون نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ، تفتیش کے بعد ثابت ہوا تم باربن کے ساتھ نہیں، ایک ہیکر کی شوخی تھی۔ قانوناً تم معصوم سہی، دھوکہ کھایا سہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری شرارت نے مارکس کی جان لے لی۔ اس لیے سمجھ لو کیپٹن ماریسا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ تمہیں دیکھتے ہی انہیں وہ پیغام، وہ 10 منٹ اور مارکس کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، آئندہ ہم سے دور رہنا۔ وہ چاہتا تھا سولو کو پیٹ کر رکھ دے، مگر مارکس کی آخری خواہش تھی کہ ماریسا کو محبت ملے، اور جب مل گئی تو ایرون انتقام میں سولو کو مار بھی نہیں سکتا تھا۔ سولو گمسم کھڑا، زیر لب بس اتنا ہی بولا، میں اس کا ازالہ کس طرح کر سکتا ہوں؟ ایرون ہنسا، سخت کڑوا، تبھی جب مارکس کو واپس لا سکو۔